وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. یہ آیت نمبر 69 ہے سورہ آل عمران. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور پر اہل کتاب جو یہودی تھے ان کو نصیحت کی ہے، ان کو سمجھایا ہے اور ان کے جو غلط ارادے ہیں اس سے ان کو روکا ہے. یہ لوگ دل سے چاہتے ہیں بعض اہل کتاب اس امر کو کہ تم کو دین حق سے گمراہ کر دے. یعنی وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ جو دین اسلام قبول کیے ہیں وہ اس سے ہٹا دیں اور ان کی طرح یہ مسلمان بھی ہو جائیں. اور وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے مگر خود اپنے آپ کو، اور اس کی اطلاع نہیں رکھتے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے حق راستے سے اللہ کے بندوں کو ہٹانا یہ خود ایک گمراہی ہے. تو اللہ رب العزت نے جن مسلمانوں کے دلوں میں ہدایت کی روشنی، ہدایت کا نور روشن کر دیا ہے ان کو تو وہ لوگ بھٹکا نہیں سکے، لیکن ان کی کوشش کی وجہ سے خود یہ گناہ گار ہوں گے اور خود یہ گمراہ ہو رہے ہیں. یہ خود ایک گمراہی ہے. اللہ کے راستے سے کسی کو ہٹانا وہ خود گمراہی ہے. تو یہ بھٹکانے میں خود گمراہ ہو رہے ہیں اور ان کو اس کی خبر نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ؟ کیا مطلب ہے؟ مراد یہ ہے کہ توریت اور انجیل کے اندر اہل کتاب سمجھ رہے ہیں یہودی اور عیسائی. تو توریت اور انجیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری نشانیاں بیان کی تھیں اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ جب تشریف لائیں تو تم لوگ ان پر ایمان لے آنا. لیکن آج وہ لوگ انکار کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے. تو گویا کہ توریت اور انجیل میں جو اللہ کی جانب سے آخری نبی کے بارے میں جو آیتیں تھیں، جو احکام، جو الفاظ اور جو کلام تھا، اس کا وہ لوگ انکار کر رہے ہیں. وہی کہا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے؟ مراد وہ آیتیں ہیں جو توریت اور انجیل کے اندر نازل ہوئی ہیں اللہ کے آخری پیغمبر کے بارے میں، ان کا انکار کرنا. کیونکہ ان کا انکار کر رہے ہیں جبھی تو وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. حالانکہ تم اقرار کرتے ہو، یعنی یہ اقرار کرتے ہو کہ یہ جتنی بھی آیتیں ہیں وہ سچ ہیں. توریت اور انجیل کے بعد کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سچ ہے. یہ اقرار کرنے کے باوجود جب باری آتی ہے ان آیتوں پر ایمان لانے کی جن کے اندر اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر کے بارے میں بتلایا تھا، تو وہاں پر مکر جاتے ہو، تو ان کا انکار کر دیتے ہو. اے اہل کتاب کیوں مخلوط کرتے ہو واقعی مضمون یعنی نبوت محمدیہ کو غیر واقع سے اور چھپاتے ہو واقعی بات کو حالانکہ تم جانتے ہو. وہ لوگ حق اور باطل کو ملا دیتے تھے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو غلط ملت کر دیتے تھے، اس پر رد ہے. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر جو یہودی تھے ان کا ایک منصوبہ کا ذکر کیا، خفیہ سازش کا ذکر کیا ہے. دراصل ان لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم میں سے کچھ لوگ مقرر ہو جائیں، ان کا کام یہ ہو کہ صبح میں مسلمان ہو جائیں اور اپنے اسلام کا اعلان کریں اور شام میں مرتد ہو جائیں.
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو پہلے سے مسلمان ہو چکے ہیں، اہل کتاب نہیں ہیں، مشرکین تھے، وہ پہلے مشرک تھے، جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان کے دل میں شبہ پیدا ہو جائے گا، ارے یہ تو یہودی ہے، ان کے پاس توریت ہے اور یہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، آخر اس نے کوئی خرابی تو دیکھی ہوگی کہ اسلام سے پھر گیا، تو اس سے جو ہے ان کو، جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان کو بھی شبہ پیدا ہوگا اور وہ لوگ بھی مرتد ہوں گے، اور جو یہ دین اسلام کی دعوت بہت مضبوطی کے ساتھ چل رہی ہے اس کے اندر کمزوری پیدا ہوگی۔ اس مقصد کے لیے ایک سازش ہونے لگی کہ ہم میں سے کچھ لوگ صبح مسلمان ہوں گے اور شام میں اپنے کفر کا اعلان کریں گے، یعنی پھر اپنے واپس یہودیت پر اور دین یہود پر واپس آ گئے اس کا اعلان کریں گے، صبح میں مسلمان اور شام میں کفر کر لیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو لوگ پہلے سے مسلمان ہیں ان کو بھی شبہ ہوگا اور وہ لوگ بھی اس سے مڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تمہارے اس طرح کی حرکت کرنے سے جو مسلمان ہو چکے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اور وہ لوگ ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس کی دو وجہ تھی۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ حسد ان کے اندر آ گیا تھا کہ جب تک اسلام نہیں آیا تھا تو لوگ ہمیں جو ہے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اہل علم سمجھتے تھے، اور علم کی جب بات آتی تھی تو ہمارا جو ہے دبدبہ تھا علم کے میدان میں، لوگ ہم سے رجوع کرتے تھے، مشرکین ہو یا کوئی اور ہو، ہم سے باتیں پوچھتے تھے، ہم ایک غالب قوم تھے۔ اب جب یہ ان ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول آ گئے اور ہماری طرف ان کو پاس بھی کتاب آ گئی تو اب ان سے مناظرہ مباحثہ بھی میں ہم غالب نہیں آ سکتے ہیں، اسی طریقے سے وہ ہمارے برابر ہو گئے۔ یہ حسد تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ ہمیشہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں خاص کرتے ہیں، جس پر چاہتے ہیں اپنی عنایت فرماتے ہیں۔ اس سلسلے میں تمہاری مرضی کے مطابق رسول تمہارے کے اندر سارے آئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مصلحت والے ہیں، وہ جو کرتے ہیں مصلحت کے حساب سے کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے اہل کتاب میں سے یہ کہا کہ ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا ہے مسلمانوں پر، یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ شروع دن میں اور پھر انکار کر بیٹھو آخر دن میں، لعلہم یرجعون، کیا عجب ہے کہ وہ بھی پھر جائیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھ کر جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ لوگ بھی پھر جائیں کہ دیکھیں یہ اہل علم تھے، آخر تو کوئی خرابی دیکھی ہوگی اسلام کے اندر، یہ جانکار لوگ تھے، جانکار لوگ پھر گئے تو کوئی خرابی دیکھی ہوگی، لہٰذا ہمیں بھی جو ہے ہمیں بھی اس پر غور کرنا چاہیے، تو شبہ پیدا ہوگا ان میں۔ ولا تؤمنوا، اور وہ لوگ بھی کہتے تھے، اور صدق دل سے کسی کے روبرو اقرار مت کرنا مگر ایسے شخص کے روبرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہو، یعنی حقیقت کا اظہار جو ہے ان مسلمانوں کے سامنے نہیں کرنا، بلکہ جو یہودی ہیں پکے یہودی ان کے سامنے ہی کہنا کہ ہم جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ صرف دکھاوے کے لیے ہو رہے ہیں۔ ان مسلمانوں کو یہ نہیں کہنا کہ ہم دکھاوے کے لیے مسلمان ہو، یعنی خفیہ سازش۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً ہدایت اللہ کی ہے، ایسی باتیں اس لیے کرتے ہو، یعنی ہدایت اللہ کی ہے، اللہ کے ہاتھ میں، جس کو ہدایت دے دیا تمہارے اس بچلانے سے، تمہارے شبہ ڈالنے سے ان کے اندر کوئی شبہ پیدا نہیں ہوگا۔ ایسی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی ایسی چیز مل رہی ہے، وہی حسد، ایسی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی ایسی چیزیں مل رہی ہیں جیسی تم کو ملی تھی، یعنی کوئی کتاب تو صرف اہل کتاب کو ملی تھی یہودیوں کو، باقی جو لوگ تھے سب مشرک تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، تو اب یہ کتاب یعنی قرآن شریف ان کے پاس ایک کتاب ہو گئی، تو اس وجہ سے وہ حسد کرنے لگے۔ یا اس کی وجہ دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہے، یا وہ لوگ تم پر غالب آ جائیں گے تمہارے رب کے نزدیک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو خدا کے قبضے میں ہے، وہ جس کو چاہیں عطا فرما دیں،
اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے اور خوب جاننے والے ہیں. یہ وسعت والے اللہ تعالیٰ ہے، واسع ہے، اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام سے ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اللہ غفور الرحیم، ان اللہ سمیع علیم، سمیع بصیر، خبیر بما تعملون، یہ ایسے نہیں ہوتا ہے. اس کا تعلق پیچھے سے ہوتا ہے، اس کا تعلق موقع محل سے ہوتا ہے. اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جگہ جگہ دیکھتے ہوں گے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ سمیع بصیر، ان اللہ خبیر بما تعملون. تو یہ جو ہے یہ موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے. واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں. یہ اس وقت اللہ رب العزت استعمال کرتے ہیں جہاں پر کہ کسی مخالف کے تنگ نظری کو بیان کیا گیا ہو، تنگ نظری کو بیان کیا گیا ہو، یا کسی کے بخل کو بیان کیا گیا ہو. تو یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے تنگ نظر نہیں ہے. اس لیے تمہیں بھی ایسا تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر یہودیوں کی تنگ نظری ذکر کی گئی ہے. حسد جو ہے وہ تنگ نظری کا نتیجہ ہے. جس کے دل میں وسعت ہوگی وہ حسد نہیں کر سکتا. ہم اس کے برابر بنیں گے، ہم اس کے برابر بنیں گے. یہ حسد نہیں ہے، یہ تنافس ہے. اور حسد یہ ہے کہ ہم یہ کوڑیں چڑھیں کہ اس کو یہ کیوں مل گیا. تو یہ وسعت نہیں ہے دل میں. اللہ تعالیٰ واسع ہیں، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں. اللہ تعالیٰ خود بھی ایسے نہیں ہیں کہ وہ اس کے اندر تنگ نظری ہو. اس لیے تمہارے اندر بھی تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے. علیم ہے، جانکار ہے. وہ تم جو خفیہ سازش رچے تھے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا اور اس کے اندر پھنڈا پھوڑ دیا اس کا. یختص، خاص کر دیتے ہیں اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ جس کو چاہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. دیکھیے یہ تفصیل ہے، اس کے بیچ میں حسد کے بارے میں آئے تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر حسد نہیں ہونی چاہیے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے دو گروہ کا ذکر کیا ہے. ایک گروہ وہ ہے جو امانت دار ہے، یعنی اس کے پاس اگر کوئی سامان رکھے تو وہ بیائیں ہی وہ لوٹا لے. اللہ تعالیٰ نے گویا کی تعریف کی ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں ان میں کہ آپ چھوٹا چھوٹا بھی سامان رکھیے تو وہ خیانت کر کے کبھی واپس نہیں کریں گے. یہاں پر غور کرنے کی والی بات ہے کہ اس کو کیوں ذکر کیا. یہ تو ہم مسلمانوں میں بھی ہے، ہر گروہ کے اندر ہے امانت دار، خیانت کرنے والا، امانت میں خیانت کرنے والا. وہ اس لیے ذکر کیا کہ آگے اللہ رب العزت نے کیا کہ امانت دار ہیں سو ہیں، قابل تعریف ہیں، لیکن جو خیانت کرنے والے ہیں اور دوسروں کا مال ہڑپ لینے والے ہیں، واپس نہیں کرنے والے ہیں، وہ اگرچہ ہر جگہ ہے، ہر امت میں ہے، لیکن وہ لوگ تھے اہل کتاب کہ وہ جو اپنی خیانت کو شریعت کہتے تھے. سمجھیے اس کو، وہ اصل چیز اس کو بیان کرنا ہے کہ اس کو ایک دلیل فراہم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی حکم ہے. مثال کے طور پر، خاص طور پر ان کی یہ تعلیم تھی، خالی عوام میں نہیں، ان کے جو خواص تھے، ان کے علماء کے اندر جو تعلیم دیتے تھے اپنے لوگوں کی کو، تو اس میں اس بات کی بھی تعلیم دیتے تھے کہ ہم اعلیٰ ہیں اور ہمارے لیے دوسرے یہودیوں کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کا مال ہڑپ کر لینا حلال ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ہڑپ کر لینا حلال ہے. خود بائبل کے حوالے سے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ بائبل کے اندر خود ایسے نظریات موجود ہیں کہ اسرائیلی اور غیر اسرائیلی، اسرائیلی سے مراد یہودی، غیر اسرائیلی یہودی کے جو علاوہ لوگ ہیں، اسرائیلی اور غیر اسرائیلی میں فیصلے کے اعتبار سے فرق بتلایا گیا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی جانب سے نہیں ہیں، یہ تحریف کر کے اس کے اندر ڈالی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب نسبت کر دی گئی ہے، اس کے اندر رد و بدل کر کے اس کے اندر یہ باتیں داخل کی گئی. اس لیے نعوذ باللہ اللہ کی جانب ایسی باتیں نسبت منسوب نہیں کی جا سکتی، اللہ سے نہیں جوڑی جا سکتی. لیکن انہوں نے جو ہے تحریف کر کے اس کے اندر ڈال لیا تھا. کیا ڈالا تھا؟ مثال کے طور پر کہ اگر کسی یہودی کسی اسرائیلی کا بیگ
یہ ہم پڑھ رہے ہیں تورات اس میں بائبل کی عبارت کا ترجمہ ہے کہ کسی اسرائیلی کا بیل اگر کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو کوئی تاوان نہیں. اس کے الٹا اگر کسی غیر اسرائیلی سمجھ رہے ہیں یہودی کے علاوہ، یہودی عیسائی کے علاوہ خاص طور پر غیر اسرائیلی کے کا بیل اگر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس کا تاوان اور ہرجانہ دینا پڑے گا. یہ باتیں لکھی. اسی طریقے سے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی سامان کسی کے پاس مل گیا، کوئی درہم دنانیر رقم ٹوٹا پیسہ کسی نے اٹھایا راستے پر گرا پڑا ملا، تو وہ آس پاس کی آبادی کو دیکھے. اگر آبادی وہاں پر اسرائیلی کی ہے تو اعلان کرے، پوچھے کہ بھائی یہ فلاں سامان کس کا ہے، جس کا ہے اس کو دے دے. اور اگر ارد گرد کی آبادی مشرکین کی ہے تو ایسی صورت میں ان لوگوں نے لکھا ہے اس میں کہ وہ چپ چاپ رکھ لیں، اعلان نہ کرے. یہ باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی. اسی طریقے سے کوئی ان کا ربی، ان کا کوئی عالم گزرا ہے بہت بڑا شموئیل نام سے، وہ کہتا ہے کہ اگر کسی جج کے یہاں، اسرائیلی جج ہے، اسرائیلی قاضی ہے، اس کے یہاں اگر کوئی مقدمہ جائے اور مقدمہ میں ایک فریق جو ہے اسرائیلی یعنی یہودی یا عیسائی ہے اور دوسرا فریق جو ہے غیر اسرائیلی ہے، تو ایسی صورت میں اس قاضی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیلی کو بچائے. اگر اسرائیلی قانون کے مطابق بچ سکتا ہو تو بچائے اور بچا کر کہے کہ بھائی یہ ہمارا قانون ہے. اور اگر فریق مخالف غیر اسرائیلی کے قانون کے مطابق بچا سکتا ہو تو بھی بچا اور کہے کہ یہ تمہارا قانون ہے. تو یہ اصل چیز اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ امانت دار اور خیانت والے، ہڑپنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگ نہیں ملیں گے کہ جو اپنی خیانت اور ہڑپنے کو دلیل سے ثابت کرے. یہ بہت بری چیز ہے. یہ اللہ پر بہتان ہے، جھوٹ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسا ہی حکم دیا. یہ جھوٹ ہے. ترجمہ دیکھیے. اور اہل کتاب میں سے بعض شخص ایسا بھی ہے کہ اے مخاطب اگر تم اس کے پاس انبار کا انبار مال کی امانت رکھ دو تو وہ مانگنے کے ساتھ ہی اس کو تمہارے پاس لا رکھے، یعنی واپس کر دے. یہ تعریف ہوئی ان لوگوں کی. اور انہی میں سے بعض وہ شخص ہے کہ اگر تم اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ بھی تم کو ادا نہ کرے، یعنی خیانت کر لے، مگر جب تک کہ تم اس کے سر پر کھڑے رہو. یہ امانت کا ادا نہ کرنا اس سبب سے ہے، اصل ریزن اور کارن جو یہ بیان کیا جا رہا ہے اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر غیر اہل کتاب یعنی اہل کتاب کے علاوہ کے مال کے بارے میں کسی طرح کا الزام نہیں، یعنی ہم لوٹ لیں، چوری کر لیں، ہڑپ لیں. ہم اگر غیر اہل کتاب کا مال اگر ہڑپ لیتے ہیں تو ہم پر کوئی الزام نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیا ہے، شرعی طور پر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ پر جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں اور دل میں وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ خائن پر الزام کیوں نہ ہوگا، ضرور ہوگا. خیانت کرنے والا، ہڑپنے والے پر الزام ضرور ہوگا، اس پر الزام لگے گا، اس پر مقدمہ قائم ہوگا، اللہ کے یہاں گرفت ہوگی، پکڑ ہوگا اس کا. جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں، یعنی اپنے عہد کو پورا کرے تو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. اس میں ایک لفظ ہے عہد اللہ. جو لوگ اللہ کے عہد کو اور قسموں کے بدلے دنیاوی منافع، دنیاوی فائدہ حاصل کرتے ہیں. اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ کا عہد ان لوگوں کے لحاظ سے یہ ہے، یعنی یہودی و عیسائیوں کے لحاظ سے، کہ عہد کے معنی ہیں وعدہ. عہد کا مطلب ہوتا ہے دو فریق کے، دو آدمی کے درمیان کوئی ڈیل ہو جانا، کچھ بات طے کر لینا، یہ عہد ہے.
دو آدمی یا دو کمیٹی، دو تنظیم کے درمیان، دو جماعت کے درمیان کسی بات پر اتفاق ہو جائے اور ان میں سے ہر ایک پر اس کا کرنا لازم اور ضروری ہو تو اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ عہد۔ اس کو عہد بولا جاتا ہے۔ اور اس کے اسی طرح ایک لفظ ہے وعدہ۔ تو عہد میں دونوں کی جانب سے طے ہوتا ہے، اور وعدہ ایک آدمی جو ہے اپنے اوپر کچھ چیز کو لازم کر لیتا ہے، دوسرا فریق کی طرف سے نہیں، دوسرے فریق کی طرف کہہ دیا بھائی ہم فلاں دن آؤ اتنا روپیہ تم کو دیں گے، تو یہ وعدہ ہے، یہ عہد نہیں ہے۔ تو یہ عہد، وعدہ اور عہد دونوں کو پورا کرنے کی تاکید آئی ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ عہد کو بھی پورا کرے اور وعدہ کو بھی پورا کرے۔ اس آیت کے اندر عہد کو پورا نہ کرنے پر وعید سنائی گئی ہے، اسی طرح جھوٹی قسم کے ذریعہ مال ہڑپنے کو بھی پر بھی وعید سنائی گئی ہے۔ جھوٹی قسم کے ذریعہ مال ہڑپنے کی صورت کیا ہے؟ ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ جیسے اسلامی اگر حکومت ہو تو وہاں پر فیصلہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کسی چیز پر دعویٰ کیا، یہ قلم میرا ہے فلاں شخص کے پاس، اب مجھے اور فلاں دونوں فریق کو بلایا جائے، تو جس شخص کے پاس وہ قلم ہے اور جس نے دعویٰ کیا ہے، سب سے پہلے دعویٰ کرنے والے سے کہا جائے اس پر گواہ پیش کرو کہ یہ قلم تمہارا ہے۔ اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکے گا تو اب دوسری قاضی جو ہے، جج، اسلامی جج، قاضی تو ہمارے نکاح پڑھانے والے کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ معنی نہیں ہے، بلکہ اصل اس کا کام ہے فیصلہ کرنا۔ تو جج جو ہوتا ہے، جج جو ہوگا اسلامی جج، وہ اب جس کے پاس وہ قلم ہے اس سے کہے گا کہ تم قسم کھا کر کہو کہ یہ قلم تمہارا ہی ہے۔ جب وہ قسم کھا لے گا تو وہ قلم قاضی فیصلہ کر دے گا کہ یہ تمہارا ہی ہے۔ تو سب سے پہلے دعویٰ کرنے والے مدعی سے گواہ مانگا جائے گا، گواہ پیش نہیں کرے گا تو پھر جس کے قبضے میں وہ سامان ہے اس سے کہا جائے گا قسم کھا کر کہو کہ یہ قلم تمہارا ہی ہے، اس سے گواہ نہیں طلب کیا جائے۔ تو اب اگر یہاں پر وہ جھوٹی قسم کھا کر کہتا ہے کہ وہ قلم اسی کا ہے تو یہ اس پر سخت وعید آئی ہے۔ تھوڑے سے فائدے کے لیے جھوٹی قسم کھا لے تو اس پر سخت وعید آئی ہے۔ وہ جو اہل کتاب تھے ان کے اندر بھی یہ خامیاں تھیں، اللہ رب العزت نے اسی کو بیان کیا کہ ایک تو عہد، انہوں نے عہد کیا تھا، اللہ کو پختہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جب آخری رسول دنیا میں تشریف لائیں گے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد دیا تھا توریت کے اندر ان کی ساری صفات کو بیان کرنے کے بعد، لیکن آج وہ لوگ انکار کرتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ حاصل کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے، ان کے جو جانکار لوگ ہیں، کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہماری جو ہیکڑی ہے، ہماری جو سرداری ہے، ہمارا جو ایک دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہم اسلام کے مسلمانوں کے زیر نگی ہو جائیں گے، اس کے ماتحت ہو جائیں گے۔ تو دنیاوی فائدے کے لیے انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، اللہ کے عہد کے بدلے دنیاوی فائدے کو حاصل کیا۔ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عہد کو کا پاس لحاظ نہیں کرتے، چاہے وہ انسانوں سے کیا ہوا عہد ہو، جیسے ہم نے بتایا مثال کے طور پر ڈیل ہوا دونوں طرفہ کہ یہ فلیٹ جو ہے ہم خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے، اتنے روپے میں، اور ایک جو ایگریمنٹ پیپر بن گیا، اس کو عہد بولیں گے، اس کو کیا بولیں گے؟ عہد، اس کو وعدہ نہیں بولیں گے، اس کو عہد بولیں گے۔ تو یہ ڈیل ہو گیا، اب اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اب جو بیچ رہا ہے فلیٹ یا جو زمین بیچ رہا ہے، ایگریمنٹ ہونے کے بعد جو ہے اس کو دوسرا کا حق مل گیا زیادہ دام دینے والا، تو اس نے کیا کیا؟ عہد کو تھوڑے مال کے لیے عہد کو ختم کر دیا، بیچ دیا، اس پر سخت وعید آئی ہے۔ ان الذین، یقیناً جو لوگ معاوضہ حقیر لے لیتے ہیں اس عہد کے بدلے جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا ہے، اور اپنی قسم کے بدلے، یعنی جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، جھوٹی قسم کھا کر کچھ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، ان لوگوں کو کچھ حصہ آخرت میں وہاں کی نعمت کا نہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 5 وعید سنائی ہے ایسے لوگوں کو جو عہد کی خلاف ورزی کرنے والے۔ نمبر 1، کچھ حصہ آخرت میں وہاں کی نعمت کا نہ ملے گا، بہت بڑی جنت کا کچھ حصہ نہیں ملے گا اس کو، یہ بہت بڑی وعید ہے۔ اور نہ خدا تعالیٰ ان سے لطف و کرم کا کلام فرمائیں گے، ولا یکلمہم اللہ، یہ دوسری وعید ہے۔
اور نہ ان کی طرف نظر محبت سے دیکھیں گے. محبت کرم کی نگاہ ان کی طرف کل قیامت کے روز اللہ رب العزت نہیں کریں گے. اور نہ ان کو پاک کریں گے، یعنی ان کو معاف نہیں کریں گے. معاف نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر عہد جو ہوتا ہے وہ حقوق العباد سے جڑا ہوتا ہے. بندوں کا حق ہے، کوئی ڈیل کیا، ایگریمنٹ پیپر تیار کیا، بعد میں دوسرا گاہک آیا تو اس کو توڑ دیا اور دوسرے کو بیچنے لگا وہ، تو ایسی صورت میں بندے کا حق کو پامال کیا. اور حقوق العباد جو ہے اللہ رب العزت درگزر نہیں کریں گے تاکہ وہ بندہ درگزر نہ کر دے. وہ بندہ وہاں کون ایسا ہوگا سخی جو درگزر کر دے، وہ مشکل ہے، کیونکہ وہاں پر تو لگے گا بھائی اس کی ایک نیکی بھی ہم کو مل جائے. وہاں تو نیکی کا معاملہ ہوگا، وہاں پیسے روپے کا تو معاملہ ہوگا نہیں کہ درگزر کر دے. ہر شخص نیکی کا محتاج ہوگا. تو ایسی صورت میں اس لیے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر عہد وعدہ ان سب چیزوں میں. ایک مسلمان کی شان بھی یہی ہے کہ وہ وعدہ کو پورا کرے. اور ایک منافق کی خصوصیت یہ قرار دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا حدث کذب، کہ جب منافق بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت کی بطور امانت کوئی چیز رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. کوئی سامان دیا اس کا استعمال کرنے لگے. گاڑی دیا رکھ کے، بیچارہ سعودی عرب میں رہتا ہے، بول کے گیا کہ رکھیے گا، کبھی کبھار ضرورت پڑی تو لے لینا، استعمال کر لینا، اس کے پاس بھی گاڑی ہے، اب یہاں پر خوب اس کا استعمال کرنا ہے. یہ امانت میں خیانت ہے. مثال دیا میں نے. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو عہد وعدہ اور کو پورا کر کے سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد